اب میں پہلی تقریر کے لیے دعوت دوں گا مکرم و محترم عبدالقدیر صاحب، جو سویڈن جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے امیر ہیں۔ آپ کی تقریر کا نام ہے فتح و ظفر کی کلید کا علمی پہلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، تقریر شروع کرنے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک صادق کی نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ وہ 23 سال کی مدت پاتا ہے۔ آج شام کا جب سورج ڈوبے گا تو امام الزمان حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کے دعویٰ کو، جو انہوں نے 2 اپریل 1993 کو مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے پیش کیا تھا، پورے 23 سال ہو جائیں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ گواہی امام الزمان کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اب میں اپنی تقریر کی طرف آتا ہوں، جس کا عنوان ہے فتح اور ظفر کی کلید کا علمی پہلو۔ اس تقریر کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 2 مذہبی نوعیت کے ہیں اور 2 علمی رنگ کے ہیں، اور جس طرح جگسا پزل میں چاروں کو جوڑنے سے ایک تصویر بن جاتی ہے اور اصل شبیہ سامنے آ جاتی ہے، آپ جب یہ چاروں حصے سنیں گے تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کی علمی دلیل اور اس کی شبیہ ہمارے ذہنوں میں آئے گی۔ ہر شخص کا ایک اپنا انداز ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، گلدستہ معنی کو عجب ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ تو میں نے اس مضمون کو اپنے رنگ میں باندھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا پہلا حصہ مذہبی پس منظر، دوسرا حصہ علمی پس منظر، تیسرا حصہ ایک علمی کھلی دلیل، اور چوتھا حصہ قرآنی دلیل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات۔ پہلا حصہ مذہبی پس منظر یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب 1881-82 میں براہین احمدیہ لکھنی شروع کی اور اسلام کی صداقت کے دلائل دنیا کے سامنے پیش کرنے شروع کیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی کتاب کے آخری صفحہ پر، جو 1884 میں شائع ہو چکی تھی، حضور نے ایک عنوان لگایا ہے، ہم اور ہماری کتاب، اور وہاں پہ آپ نے تحریر فرمایا ہے، ابتدا میں جب یہ کتاب تالیف کی گئی اس کی کوئی اور صورت تھی، پھر بعد اس کے قدرت الہیہ کی ناگہانی تجلی نے اس آخر عباد کو موسیٰ کی طرح ایک ایسے عالم سے خبر دی
جس سے پہلے خبر نہ تھی، یعنی یہ عاجز بھی حضرت ابن عمران کی طرح اپنے خیالات کی شب تاریک میں سفر کر رہا تھا کہ یک دفعہ پردہ غیب سے انی انا ربو کا کی آواز آئی، اور ایسے اسرار ظاہر ہوئے جن تک عقل اور خیال کی رسائی نہ تھی۔ اب ہم اس جملے پہ غور کرتے ہیں تو جس وقت یہ لکھا گیا کتاب مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کتاب میں اپنے غالباً 300 الہامات بھی درج کر چکے تھے، لیکن یہاں پر حضور تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ایک ایسی تجلی مجھ پہ ظاہر ہوئی جس نے مجھے نئے راز میرے سامنے ظاہر کر دیے۔ تو یہ ایک نمایاں تبدیلی ہم حضور کی زندگی میں دیکھتے ہیں اس واقعے کے بعد۔ اور اس واقعے کے بعد اکثر آپ نے مباحثات سے اجتناب کیا، اور آپ نے یہ رنگ پکڑا کہ اگر کوئی بھی قوم، مذہب جو اپنے خدا پر ایمان رکھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کا تعلق ہے، تو وہ آسمانی نشانات سے اس کی گواہی پیش کرے۔ اور اس غرض کو پورا کرنے کے لیے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یورپ اور امریکہ اور دوسرے معززین کو رجسٹری شدہ خطوط بھیجنے شروع کر دیے۔ جب یہ چیز پھیلی تو قادیان کے قرب و جوار میں رہنے والے بزنس مین ہندو تھے، انہوں نے حضور کو ایک خط لکھا کہ آپ دیگر لوگوں کو نشان آسمانی دکھانے کے لیے خطوط لکھ رہے ہیں، ہم آپ کے ہمسایہ میں رہتے ہیں، زیادہ حقدار ہیں، آپ ہمیں کوئی نشان دکھائیں۔ تو حضور نے ان کی اس تجویز کو مانا تھا اور ان کی تعریف کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ نشان دکھایا جائے تو کیا آپ ایمان لے آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ہم یہ وعدہ ضرور کرتے ہیں کہ آپ کے اس نشان کو پھر ہم پروپوگیٹ کریں گے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوشیار پور کا سفر کیا، اور وہاں پر آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے باپایہ قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ جسمانی لحاظ سے فتح اور ظفر کی کلید حضرت امام الزمان عبدالغفار جمبا صاحب ہیں، اور فتح اور ظفر کی کلید وہ الہام ہے جو آپ کو ہوا، ورچو از گاڈ، جو النظریات ہے، ساری تھیوریز جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں ان کے اوپر ہے، اسی سے سارے نظریات جنم لیتے ہیں، جس کی وضاحت انشاءاللہ تیسرے حصہ میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین، جیسے ایک چابی سے گھر کا دروازہ کھل جاتا ہے، اسی طرح اس ایک چھوٹے سے جملے میں روحانی دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور انسان اس روحانی محل میں داخل ہو جاتا ہے جس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ اس کا مذہبی پس منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا، اور وعدہ
عملاً کس رنگ میں پورا ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک الہام ہوا فتح اور ظفر کی کلید، اور جو وہ شخص جب اس دنیا میں ہمارے سامنے آج زندہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کر کے بتایا کہ ورچو از گاڈ۔ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے جو سارے راز اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اب میں علمی طور پر دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں، تو اس کے وضاحت خود و خود ہونی شروع ہو جائے گی۔ 18 اپریل 1955 کا دن سائنس کی دنیا میں ایک افسوسناک خبر لے کر طلوع ہوا۔ ایک عظیم سائنسدان کی وفات کی خبر۔ تقریباً تمام اخبارات نے ایک تصویر شائع کی، مسودات سے بھرے ہوئے ایک میز کی اور ایک خالی کرسی کی۔ یہ خالی کرسی عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی تھی۔ اس تصویر کے نیچے ایک شے سرخی لگی ہوئی تھی: The unfinished manuscript of the greatest work of the greatest scientist of our time۔ یعنی ہمارے دور کے عظیم سائنسدان کے عظیم کام کا ادھورا مسودہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نامکمل کام کیا تھا؟ یہ ایک ایسی مختصر ایکویشن تھی جس کی تلاش میں آئنسٹائن تھا، کہ جو کائنات کے تمام راز بیان کر سکے۔ جس طرح اس نے ایک زمانے میں E=mc² کی ایکویشن دنیا کے سامنے رکھی تھی، جس میں انرجی اور مادہ کو یکجا کر دیا گیا تھا، ایسا ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسی حسابی ایکویشن دے سکے کہ کائنات کے سارے اصول اس کے تابع ہوں، لیکن اس کا کام ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام اور ان کے ساتھی نے مل کر اس وحدت کی تلاش میں، اس ایک ایسی ایکویشن کی تلاش میں کام کیا، تو انہوں نے ایک اور حل ڈھونڈ لیا جو آئنسٹائن کے اس خواب کی تعبیر کی طرف ایک قدم تھا، لیکن تب بھی کام ادھورا رہا۔ اب یہاں ایک دلچسپ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جس دن آئنسٹائن فوت ہوا 18 اپریل 1955 کو، اس دن ایک اسکول کا استاد کلاس میں گیا اور اس نے جا کر خبر دی اپنے شاگردوں کو کہ آج ایک عظیم سائنسدان فوت ہو گیا ہے۔ اس کلاس میں ایک 8 سال کا بچہ تھا، تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس نے اپنا کام مکمل کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ سستی کرتا تھا کہ یہ کام مکمل نہیں کر سکا؟ ایک بچے کا جو سوچ ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو نہیں آتا تھا اس کا جواب، تو اس نے اپنی امی سے کیوں نہیں پوچھ لیا، وہ اس کی مدد کر دیتی۔ ناظرین، اس بچے کا نام میشیو کاکو ہے، جو اس وقت اسی آئنسٹائن کی تھیوری کو مکمل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ اسٹرنگ تھیوری اس نے پیش کی ہے جو کائنات کے سارے اصولوں کو اپنے تابع کرتی ہے، لیکن ابھی ایک نظریہ ہے جس کا ابھی تجرباتی ثبوت ہمارے سامنے نہیں آیا۔ اس وقت وہ سائنٹسٹ زندہ ہے جس کی عمر اس وقت 68 سال ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ علمی دنیا میں بھی وحدت کی تحقیق جاری ہے، اور یہ فضل اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب پر کیا
اور ورچو از گاڈ کا الہام آپ کو عنایت کیا، جو ان تمام حقائق کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، نہ صرف سمیٹے ہوئے ہے بلکہ اس سے بہت آگے نظریاتی رنگ میں خالق اور مخلوق کے رشتے کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اگر اسٹرنگ تھیوری کی فلسفی تجرباتی طور پر ثابت بھی ہو جائے، تب بھی اس کا تعلق محض مظاہر کی دنیا سے ہے، فزکس یا میٹا فزکس کی دنیا سے، اس سے آگے نہیں یہ جاتی، جبکہ ورچو از گاڈ کا الہام مظاہر کی دنیا سے نکل کر خالق اور مخلوق کے تمام رشتوں کو بھی کھول کر بیان کرتا ہے۔ اب اس چیز کی وضاحت کے لیے میں تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں، جو ایک بڑی کھلی سادہ سی مثال ہے، جو میں نے کوشش کی تھی کہ دوں تو بات شاید سمجھ آ جائے۔ یہ جو شروع میں نے دعا پڑھی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میں اس کا یہی مفہوم سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ انسان کے دل میں ایک خیال ہوتا ہے اور وہ اس کو بیان کرنے کے لیے اسے الفاظ نہیں ملتے جو اس کے اندر کے خیالات کی ترجمانی کر سکیں، تو اس لیے میں نے بھی یہی دعا اس موقع پہ چنی کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ مجھے دے کہ میں اس کو بیان کر سکوں اپنے معافی ضمیر کو، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ یا اس کا ایک یہ مفہوم بھی بڑا خوبصورت ہے کہ ان سننے والوں کو ایسی اللہ سمجھ عطا کرے کہ وہ بات کو سمجھ جائیں۔ ایک شاعر ساحر لدھیانوی نے کہا تھا، کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے۔ ہم آہستہ آہستہ ترقی کرتے جاتے ہیں، زمانہ جدید تحقیقات لے کر سامنے آتا جا رہا ہے۔ آج جو بات ہم کہہ رہے ہیں، کل اسی بات کو بہت آسان رنگ میں آنے والے لوگ بیان کریں گے جو جدید تحقیقات کریں گے، اور ایسے سامعین بھی آئیں گے جو اس بات کو ہم لوگوں سے بہت بہتر سمجھنے والے ہوں گے۔ تو بہرحال جو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے اس کے حساب سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب میں اس مثال کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 30 نومبر 2015 سے لے کر 11 دسمبر 2015 تک، یعنی تقریباً 3 ماہ پہلے، 3.5 ماہ پہلے، فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ترقی یافتہ ممالک کی 21 کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں، جسے کوپ 21 کہتے ہیں، کانفرنس آف پارٹیز اینڈ کانفرنس نمبر 21، یہ کانفرنس UNO نے طلب کی تھی، اور اس میں 2 انتہائی اہم فیصلے ہوئے جن کا اطلاق سن 2020 سے ہوگا، یعنی آج سے تقریباً 3.5 سال کے بعد۔ اور کیونکہ یہ 21واں اجلاس تھا، اس کا پہلا اجلاس 25 فروری 1997 سے 7 مارچ 1997 کو جرمنی کے شہر بون میں ہوا تھا۔ اس اجلاس میں 21ویں اجلاس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے،
کیونکہ اس میں ترقی یافتہ ممالک نے معاہدے پر اتفاق کیا. جس معاہدے پہ اتفاق کیا وہ یہ تھا کہ ہم اس زمین میں جو ہماری فضا ہے اس کا درجہ حرارت 1.5 سے 2 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں بڑھنے دیں گے. اور دوسرا اس کا یہ پہلو تھا کہ ہم اقتصادی طور پر کمزور ممالک کو مالی اور تکنیکی امداد دیں گے تاکہ وہ فضا میں جو آلودگی ہے اس کو کم کرنے میں فعال کردار ادا کر سکیں. یہ 2 چھوٹی سی باتیں کہ ہم اس فضا میں جس میں ہم سب انسان بستے ہیں اس کا درجہ حرارت نہیں بڑھنے دیں گے. اس کو 20 سال کیوں لگے؟ یہ جتنی سادہ سی بات ہے اتنی ہی یہ پیچیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ ہوا ہی ایسی چلی ہے ہر ایک سوچتا ہے تمام شہر جلے میرا گھر نہ جلے. کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں، ہماری جو آئل کنزمپشن ہے، ہماری جو کول کنزمپشن ہے، یہ ہماری فضا کو کس قدر خراب کر رہی ہیں. کیونکہ ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کاروبار کروں اور میں اس میں اتنا منافع کماؤں، مجھے کیا پرواہ کہ اگر فضا خراب ہوتی ہے ہوا کرے. تو لیکن جو لیٹسٹ تحقیق سامنے آئی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ اگر ہم اسی طریقے پر کام کرتے رہے تو صرف 2047 یعنی آج سے 22 سال تک ہماری فضا اس قدر خراب ہو جائے گی کہ اس میں جینا مشکل ہو جائے گا. قحط بہت زیادہ آئیں گے، سیلاب آئیں گے، خشک سالی بڑھے گی، گلیشیئرز جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ یہ ایک متفقہ سائنٹیفک ریسرچ تھی اس لیے یہ مجبور ہو گئے اس دفعہ اس معاہدے کو ماننے پر کہ اب ہم اپنی فضا کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ باقیوں کی نہیں ہماری اپنی بھی تباہی ہے اس میں. تو اس لیے یہ مجبوری ہے جس نے ان کو پابند کر رکھا تھا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہماری فضا جس میں ہمارے فضا میں مختلف گیسز ہیں اور ایک گیسز کے مجموعہ کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز، جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، میتھین اور واٹر ویپر شامل ہیں. یہ ان میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جب ہم اپنے انڈسٹری کو استعمال کرتے ہیں، کاریں استعمال کرتی ہیں تو اس کے دھوئیں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھتی ہے. اور یہ چیز جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ ریڈیشن کو جذب کر کے ایک خاص حد تک ہیٹ کو زمین پہ آنے دیتی ہیں. اگر یہ ناموجود ہوں تو زمین کا ٹیمپریچر 15 ڈگری کم ہو جائے، لیکن کیونکہ گیسز زمین سے زیادہ بن رہی ہیں تو وہ ایک چادر کا کام دے رہی ہیں، ہیٹ ریلیز نہیں ہوتی اور زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے. تو اس چیز کو کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہمارے فضا میں آئے، حکومتوں نے پالیسی بدل لی ہے اور انہوں نے یہ
آپ اگر مشاہدہ کریں ارد گرد جو تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ہم اب ونڈ کرافٹ استعمال کرتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے، سولر سیل انرجی بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے، جو ہمارے ویسٹیج ہے اس کو ہم جلا کر اس سے ہم ہیٹ ایبزارب کر کے گھروں کو گرم پانی کی سپلائی دے رہے ہیں، جس سے گھر بھی گرم رہتے ہیں اور گرم پانی کی سپلائی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم آئل سے ہیٹنگ کرنے کی بجائے زمین میں گہرے سوراخ نکال کر وہاں سے ہیٹ لے کے ہیٹنگ سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ پھر ہم درختوں کی طرف بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ ہم شجر کاری کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کار انڈسٹری، کیونکہ یہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں، یہ چینج ہو گئی ہیں۔ اب کاروں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو دھواں ہے یہ 120 گرامز پر کلومیٹر سے زیادہ نہ ہو، ورنہ اس پہ حکومت بھاری ٹیکسز لگائے گی، یا وہ آدھے لیٹر میں 10 کلومیٹر ڈسٹینس کرے۔ یعنی اس طرح کے بے شمار ہم قوانین نئے حکومتیں نافذ کر رہی ہے اور مجبور کر رہی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ گھروں میں کوڑا پھینکنے کے لیے شیشے کے چیزیں یہاں پھینکیں، پیپر یہاں پھینکیں، اور کھانے کی جو چیزیں ہیں ان کو الگ پھینکیں تاکہ ان کو ری سائیکل کیا جا سکے مختلف صورتوں میں۔ اس طرح کے یہ تمام قوانین ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں میں نے جان کے تفصیل سے اس لیے بتائی تھیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے روزمرہ کے جو ایکشنز ہیں، افعال ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں ہم نے فضا کو صاف رکھنا ہے۔ یعنی فضا ہماری غائط ہے ہمارے تمام افعال کی، جس کی وجہ سے ہم یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہماری غائط نیکی یعنی اللہ ہو تو ہمارے کام بالکل اور طرح کے ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی اعمال کی غائط جب خدا ہو تو ان کے رنگ اور ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اور ہوتے ہیں، مثلا اب میں اس موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ ہمارے سامنے جماعت احمدیہ کا ایک نظام ہے جس میں ایک خلیفہ ہے، ان کے نیچے ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال وہ اعمال نہیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کھولے تھے۔ وہ ان کے سارے اعمال اب اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اپنے اقتدار پہ قبضہ رکھنا ہے اور اپنے جو انہوں نے مالی نظام سے منافع لیتے ہیں وہ ان کے لیے غائط بنے ہوئے ہیں۔ خدا وہ غائط نہیں ہے، یعنی وہ نیکی جو چیز تھی وہ ان کا مطمع نظر نہیں ہے، ان کا مطمع نظر ہی کچھ اور ہے، تو وہ اعمال خدا کے حضور مقبول نہیں ہے۔ اب اس چیز کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو ان سے کہہ دے کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا زندہ رہنا، میرا فوت ہونا، تمام
یہ میرے اعمال اس وجہ سے ہیں کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، یعنی غایت اس کا آبجیکٹیو میرا خدا ہے، اس کی وجہ سے میں یہ سارے کام کرتا ہوں۔ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میری غایت دنیا کی دولتیں کمانا ہے، دنیا کی شہرت کمانا ہے، دنیا کے سیاسی اقتدار حاصل کرنا ہے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو قرآن کریم ہمیں صاف وہی نیکی خدا ہے کہ میسج دیتا ہے کہ وہ خدا ہے جن کو اپنے اعمال کے پردے میں آپ دیکھنے کی کوشش کرو کہ ہم یہ اعمال کیوں کر رہے ہیں۔ اسی طرح کیا یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا یہ میسج؟ ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں ہم پورے قرآن میں جگہ جگہ یہ پائیں گے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس ایمان کے مطابق پھر انہوں نے عمل کیے۔ اب ایمان لانا کیا چیز ہے؟ ہم دیکھیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ پر ایمان، جسے ایمان بالغیب کہتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور اس میں سب سے اہم اللہ پر ایمان ہے۔ پہلے آپ ایمان لائیں کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے، وعملوا الصالحات، تو پھر آپ کا عمل اس کے مطابق ہوگا، اور وہی نیک عمل ہے، ورنہ اس کے علاوہ نیک عمل کی کوئی تعریف ہی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ بنی نوع انسان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ باقی تمام گھاٹے کے سودے ہیں، جو مرضی آپ عمل کر لو، صرف اسی شخص کا عمل نیک عمل ہے جس کی غایت میں نیکی ہے، جس کی غایت میں ایک ایسی ہستی پر ایمان لانا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں صاف بتاتی ہیں کہ یہ قرآن کریم کا دراصل سارا میسیج ہی یہی ہے کہ ایک ہستی پر ایمان لاؤ اور اپنے اعمال اس کے مطابق کرو، تاکہ ان اعمال کی غایت میں وہ ہستی، پوشیدہ ہستی کا انسان کو ادراک ہو۔ اچھا، اب اعمال، کیونکہ اعمال کے ساتھ ہی غایت کا ایک انتہائی گہرا رشتہ ہے، تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کچھ فرمایا ہے؟ اس میں آپ کے سامنے میں ایک ایسی حدیث پیش کرتا ہوں جو اس مضمون کو اور زیادہ کھول کر بیان کرے گی۔ حضرت عبد المالک بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم نے اسے یاد کر لیا تو اللہ تمہیں نفع دے گا، اور اگر اسے ضائع کر دو گے اور یاد نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری حجت ختم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان پیدا فرمانے سے پہلے 7 فرشتے پیدا فرمائے، پھر ہر آسمان پر ایک فرشتے کو دربان مقرر فرمایا۔ بندے کے اعمال لکھنے والے فرشتے اس کی صبح سے شام تک اعمال آسمانوں تک لے جاتے، اور ان کا نور سورج کے نور جیسا ہوتا، یہاں تک کہ جب وہ پہلے آسمان پر پہنچے تو ان کے اعمال کو پاکیزہ اور کثیر التعداد والا بنا کر پیش
کیا تو موکل فرشتوں نے ان فرشتوں سے کہا کہ یہ عمل اس بندے کے منہ پر دے مارو. یعنی ایک شخص کے بہت نیک اعمال تھے، فرشتے لے کر اس کے پہلے آسمان پہ گئے، لیکن اللہ نے وہاں جو حفاظتی نظام رکھا تھا، یعنی جو وہاں فرشتے مقرر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اعمال ایسے نہیں، اس کے منہ پہ دے مارو، یہ قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اس وجہ سے قبول نہیں کہ میں غیبت پر نگران ہوں. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کی غیبت کرنے والے کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دوں. پھر وہ فرشتے بندوں کے نیک اعمال لے کر پرواز کرتے ہیں، یعنی اب ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے، اور انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں کا نگران فرشتہ ان سے کہتا ہے رک جاؤ، یہ اعمال عمل کرنے والے کے منہ پہ دے مارو، کیونکہ اس نے ان کے ذریعے دنیا کے مال کا ارادہ کیا تھا. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس قسم کے عمل اگلے آسمان تک نہ جانے دوں. اور یہ شخص لوگوں کی مجالس میں فخر کیا کرتا تھا. پھر فرمایا اللہ کے فرشتے کسی اور بندے کے اعمال لے کر پرواز کرتے ہیں اور تیسرے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کا نگران فرشتہ ان سے کہتا ہے رک جاؤ، یہ عمل اس کے منہ پہ دے مارو، کیونکہ میں تکبر پر نگران ہوں. میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تکبر کرنے والے کو میں اس سے اوپر نہیں جانے دوں. پھر ان صحابی نے مزید بتایا کہ محافظ فرشتے کسی بندے کے اعمال مثلا نماز، تسبیح، حج وغیرہ لے کر پرواز کرتے ہیں، اور یہ اعمال ستاروں کی طرح چمکدار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کا نگران فرشتہ ان سے کہتا ہے رک جاؤ، یہ عمل اس بندے کے منہ پہ دے مارو، میں خود پسندی پر نگران ہوں. میرے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ ایسے اعمال کو اگلے فرشتوں تک نہ جانے دوں، کیونکہ جب یہ کوئی عمل کیا کرتا تھا تو خود پسندی کا شکار ہو جاتا تھا. فرشتے کسی بندے کے اعمال نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ لے کر 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے. وہاں کا نگران فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ رک جاؤ، یہ اعمال اس بندے کے منہ پہ دے مارو، کیونکہ یہ شخص حسد کیا کرتا تھا اور میرے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ حسد کرنے والوں کے اعمال میں اسے آگے نہ جانے دوں. اسی طرح 7ویں آسمان تک بات چلی جاتی ہے، اور وہاں پہ میں اب مختصر اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. نگران فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اعمال بھی اس کے منہ پہ دے مارو، حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، یعنی ہر خوبی بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے اعمال کیوں ان کے منہ پہ دے مارے جائیں. تو وہ جواب دیتا ہے فرشتہ کہ یہ تمام اعمال ان کرنے والوں نے، اشخاص نے، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کیے تھے، بلکہ ان کے اپنے کچھ ذاتی مفادات تھے، اس کی خاطر یہ عمل کیے تھے، اس لیے یہ خدا کے ہاں مقبول نہیں ہیں. ناظرین، یہاں پہ میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اعمال جس نیت سے کیے جاتے ہیں اس کی غرض کیا ہوتی ہے. یہ اگر اس کی غرض نیکی خدا نہیں ہے تو وہ اعمال مقبول نہیں ہیں. وہ جس کی خاطر کیا گیا اس کے ہاں مقبول ہوگا، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج سے 30 سال پہلے یہ حدیث میں نے پڑھی تھی. میں 30 سال کہہ رہا ہوں، اور مجھے اس وقت یہ حدیث اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے نوٹ کر لی، اور جب میں پاکستان سے سویڈن منتقل ہوا تو میں نے یہ ساتھ لے کر آیا تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے.
لیکن میرے ذہن میں یہ ہمیشہ رہی کہ یہ کس کی نجات ہوگی. اس طرح جو بیان کیا گیا تو انسان تو بچ نہیں سکتا. اور یہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں. تو جب میں حضور پہ ایمان لے آیا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ سچے ہیں تو میں فوراً سوچ میں پڑ گیا کہ ان خلفاء نے اور یہ ہمارے علماء جماعت احمدیہ کے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ایسے وجود کی خبر دی ہوئی ہے. تو یہ کہاں پھیر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا واقعی انہوں نے دیانتداری سے انکار کیا ہوا ہے ان کا یا کیا مسئلہ ہے. تو میں اپنے کمرے میں نے قدم رکھا تو اچانک ذہن میں یہ بات آئی کہ اس حدیث کو غور کرو، یہ ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے. اور ادھر خیال آیا، ادھر میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہی حدیث جو میں نے پاکستان سے لکھ کر لایا تھا میز کے اوپر سب سے اوپر پڑی ہوئی تھی. تب اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اعمال ہیں کہ یہ خدا کی خاطر نہیں کیے گئے تھے، یہ تو اس کرسی پہ خلافت کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی خاطر سارے کیے ہیں انہوں نے. یہ تو انہوں نے دولت پہ، جماعت کی دولت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا تو ان کو مقصود ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان چیزوں سے بچائے اور ہمارے تمام اعمال، ورچو از گاڈ، ہمارے اعمال کی غایت میں نیکی ہونی چاہیے، یعنی اللہ وہی چیز مقبول ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ یہی چیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے تھی. یعنی یہ چیز اتنی اوپن ہے لیکن ہمیں کبھی محسوس نہیں کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذہن میں ایک مصرع آیا، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. یہاں دیکھیں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے اعمال کرنا اس کے مطابق. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی کی جو جڑ ہے وہ اللہ کا خیال، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا ہے. اللہ نے یہ بتا دیا اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. یعنی جب تک اللہ کا خیال دل میں رکھ کے جو بھی عمل کیا جائے گا وہ عمل ضائع نہیں ہوگا، خواہ انسان غلطیاں کرتا جائے کیونکہ وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. لیکن جب وہ اس اللہ کا خوف دل میں رکھے گا تو اس کے اعمال خواہ وہ غلطیوں سے بھی پر ہوں، اللہ ان کو معاف کر دے گا اور ان کو جزا دے گا. اس چیز کی خبر خود قرآن ہمیں دیتا ہے، یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، کیونکہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. میں شاید تھوڑا سا بیچ میں بھول گیا ہوں کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا اور ہم نے اس کو سچا جان لیا، ہم اس پہ ایمان لے آئے. اس لیے اے ہمارے رب، ہمارے گناہ جو ہم نے پہلے کیے، غلطیاں جو ہم نے پہلے کیں، ان کو تو معاف فرما دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ اٹھانا یا نیکوں کے ساتھ رکھنا. یہ خبر بھی بالکل وہی بات بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص آئے، اور جیسے کہ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا اور علم،
حکمت کا راز ورچیو از گاڈ آپ کو عطا فرمایا. ہم نے مان لیا کہ یہ سچے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے اعمال کی جو ہم نے پہلے کیے غلطیاں کیں اسی خدا کی سے بخشش مانگتے ہیں، وہ ہمیں بخش دے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس کی غایت میں نیکی ہو، یعنی ورچو از گاڈ. خدا حافظ.